क्यों मेरे दोस्तों, समझागी आपको उस मेरे उन जवाबात की जो आप अक्सर मुझसे बात किया करते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो सच बोलता है ना, वो नफसियाती मरीज है, और जो झूठ बोलता है, जो झूठा है, जो मक्कार है, वो जो है वो ज़हनी तौर पे फिट इंसान है। इसी वजह से जब आप मुझे कहते हैं ना कि इमरान भाई आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, आप रेगुलरली आप अपनी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, अपना क्लिनिक बनाएं, आप क्यों मतलब कि जो मीडिया में आए हुए हैं या दूसरे जो है अपने कारोबार कर रहे हैं, तो उनको मेरे उस जवाब की समझ आ गई होगी जो मैं उनको अक्सर देता हूँ कि ये जो रियासत है ना, यहाँ पे आप पाकिस्तान के अंदर रह के ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो है आपकी जहनी, एक तो ये है कि पूरी कौम ही एक ज़हनी आर्जे में मुब्तला है, और पूरी कौम को जो है वो एक रिहेबिलिटेशन जो है कोर्स की ज़रूरत है। अब आप देख लें कमिश्नर रावलपिंडी वाला जो वाक़या है, जब उसने सच बोला, अपने ज़मीर के ऊपर जो है वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका इंसान की, ये सम टाइम इंसान इस सूरत हाल से गुजरता है। आखिर आप, मैं ये एक साइकोलॉजिकली तौर पे मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई बाइसनेस वाली बात नहीं है कि इंसान सम टाइम जो उसका अनकॉन्शियस होता है ना, उसके अंदर जो उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ट्रॉमाज होते हैं, झूठ होते हैं, या सम टाइम वो अपना जो बनावटी चेहरा है ना उससे कुता जाता है कि जो क्राइम कमिट किए होते हैं, या ऐसे उसकी ज़िंदगी में कुछ गुनाह होते हैं कि सम टाइम वो उनसे इतना कुता जाता है कि वो कहता है कि मुझे अब, वो अपनी लाइफ से, वो एक हेल्पलेसनेस की एक स्टेज होती है कि मैं अब अपनी लाइफ के अंदर सच को रिवील करूं, मैं सच बताऊं लोगों को, चाहे मैं इसके लिए मेरी जान भी चली जाए। ये बहुत सारे लोग जो है जो इमोशनली जब जब सूरत हाल से एक मेंटल इमोशनल एक कंडीशन होती है, उससे जब गुजरते हैं ना, तो समटाइम इस तरह के जो जो सच है वो बंदे बोल देते हैं, सबके सामने भी बोल देते हैं। आपको याद होगा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे लोग जो है ना ड्रिंकिंग के दौरान भी सच बोल देते हैं। तो वो जो कह लें कि वो इमोशनली इतने बोल्ड हो चुके होते हैं कि वो अपनी उस स्टेटमेंट को जो एक आम जिंदगी में वो नहीं दे सकते, वो उन इमोशंस में आके या उस मेंटल कंडीशन में आके उस बात को जो है ना रिवील कर देते हैं, वो जो अक्सर छुपाते हैं। बस मैं इस मुद्दे के ऊपर तो यही है कि जब कमिश्नर रावलपिंडी ने ये बात की कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और वो लोग जो 70-70 हज़ार की लीड से जीते हुए थे उनको हमने हरवाया है, और जब इसने ये बात की और वो जो जब ये चीज़ सामने आई तो क्या नैरेटिव बनाया गया, ये डिसाइड किसी साइकोलॉजिस्ट ने नहीं किया। यहाँ होता है ना, उसको किसी मेंटल रिहैब में ले के जाया जाता है, किसी कंसल्टेंट को दिखाया जाता है, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है कि भाई इसको चेक करें, ये इसका क्या, ये ठीक है। ये किसी ने नहीं देखा। उसी वक्त मीडिया के ऊपर ये चीज़ें आनी शुरू हो गई कि ये दिमागी तौर पे ये फारिग इंसान है, दिमागी तौर पे ये मेंटल आदमी है, ये पागल है, ये ज़हनी मरीज है। इस तरह की स्टेटमेंट चलनी शुरू हो गई हमारे मीडिया ने, या हमारे जो अथॉरिटीज़ है, जो जिनके पास ये सर्टिफिकेट है कि वो किसी भी इंसान को पागल करार दे सकते हैं, वो किसी भी इंसान को ये करार दे सकते हैं कि अब ये इसका दिमागी तवाज़न बिल्कुल ठीक नहीं। और आज तक इस सिस्टम ने, इन लोगों ने, झूठे मक्कारों और 2 नंबर लोगों को, धोखेबाजों को, तो कभी भी क्राइम करने वालों को, रियासत मीन के अपनी पावर्स को जो है वो इंसानों की फलाह बहबूद की बजाय उनकी तबाही के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उनको कभी इन्होंने पागल या करार नहीं दिया। लेकिन जैसे ही कोई इंसान सच बोलता है, जैसे ही कोई इंसान अपने अंदर के इंसान के हाथों मजबूर होके जो कोई बात ऐसी रिवील कर देता है, तो फिर ये जो पूरा सिस्टम है फिर उसको पागल करार देने पे ये आ जाता है। तो अब दूसरी तरफ देख लें, चले मान लिया कि आपके पास अथॉरिटी थी, आपने उसको पागल करार दे दिया। अब जब वही बंदा ये बात करता है, वो पागल इंसान ये बात करता है, नहीं वो जो बात मैंने की थी वो ज़हनी दबाव की वजह से की थी, मैं पागल हो गया था, अब वो बंदा फौरन ठीक भी हो गया। अब उसकी इस बात को बताया जा रहा है कि अब वो बंदा अक्लमंद हो गया। अब आप सोचे, अब आप ये सोचे, एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या कोई साइकोलॉजिस्ट जो है या कोई नफ्सियात का माहिर जो है, क्या वो इस कौम के रवैये के साथ काम कर सकता है? क्या ये कौम उसके काम को एक्सेप्ट कर सकती है? क्या ये कौम के जो मजाज है, या कौम की जो नफ्सियात है या साइकी है, उसके ऊपर अपने तजर्बात कर सकता है या उसकी काउंसलिंग कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता।
اگر وہ اس قوم کی کاؤنسلنگ کرنا شروع ہو جائے گا نا تو بیچارہ تھوڑی دیر بعد اس کو خود کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑ جائے گی، کیونکہ یہاں پہ جو ڈیسائیڈ ہے چیزیں جو ہے ماہرین نہیں کرتے، یہاں پر جو ڈیسائیڈ ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس ملک کے اندر جو مجھے میرے دوست کہتے تھے، ایڈوائز کرتے تھے، عمران بھائی آپ اتنا آپ کا ایکسپوئر ہے، اتنی آپ چیزوں کو اتنے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کچھ کام بھی جو دوستوں نے دیکھا ہوا ہے پتہ بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کیوں نہیں کام کرتے، سائیکالوجی کی فیلڈ میں کام کیوں نہیں کرتے، ریگولر بیسس کے اوپر ایز ایک پروفیشنل سائیکالوجسٹ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کو جواب ہے میرے بھائی، اس ملک کے اندر آپ جو ہے نا پروفیشنلی کوئی بھی کام کریں گے جس کے اندر جو ہے، میں اگر سائیکالوجی کی فیلڈ میں دیکھوں، اگر ان لوگوں کو جو آپ کے اوپر رول کر رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی نفسیات کو سمجھ جاتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی سیاستدان کو ملتے ہیں، ایون کہ کوئی بندہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے نا، ٹی وی پہ آ کے بھی دے رہا ہوتا ہے، وہ جو بیان دے رہا ہوتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے آج تک کوئی سٹیٹمنٹ سچائی پہ مبنی جو ہے نا بڑی کم سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں۔ جس نے سچائی پہ مبنی سٹیٹمنٹ دینا شروع کی ہیں، اس کو اس سسٹم سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کا سچ ہے نا، اصل میں جو سچ کا بوجھ ہے نا، ہماری ریاست جو ہے، ہمارا ریاست معاشرے سے بنتی ہے، ہمارا معاشرہ سچ کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی بندہ اگر سچ بولنا شروع کر دے نا تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ جو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ سچ بولنے والے کو چپ کرایا جاتا ہے، جھوٹ بولنے والے کی باتوں کے اوپر تالیاں بجائی جاتی ہیں اور واہ واہ کی جاتی ہے۔ جھوٹ کا منجن جو ہے وہ جو میٹھا ہے، سچ کی جو گولی ہے وہ بہت ہی کڑوی ہے۔ اس لیے یہ جو قوم ہے یہ جھوٹوں کی عادی ہو چکی ہے، جھوٹے لوگ ان کے اوپر حکمران کر رہے ہیں، جھوٹے لوگوں کی یہ باتیں جو ہیں ان کو سنائی جاتی ہیں، یہ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ جو بھی سچ بولتا ہے اس کے گھر میں ڈالے آتے ہیں، 12 13 ڈالے آتے ہیں اور اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ قوم جو ہے وہ سچ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یہ بات سمجھ لیں۔ جو بندہ سچ بولے گا اس کو پاگل قرار دے دیا جائے گا، اگر وہ ثابت کرے گا کہ میں پاگل نہیں ہوں تو پھر اس کو اٹھا لیا جائے گا، اگر جو ہے وہ اٹھانے کے بعد بھی پھر وہ سچ بولے گا اس کے ساتھ پھر یہی ہوگا۔ تو اس ملک کے اندر سچائی، اس سوسائٹی کے اندر سچائی جو وہ ناپید ہو چکی ہے، اور جو سچ بولے گا وہ ذہنی مریض ہوگا۔ جتنا بڑا جھوٹا، جتنا بڑا مکار اور جتنا بڑا ظالم ہوگا وہ اتنا سپر فٹ انسان ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر آپ کو پروفیشنل بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پروفیشنلی لوگوں کے اوپر رائے کریں گے، بتائیں گے کہ نہیں پروسیجر کے طور پہ یہ سچ بول رہا تھا، اور پروسیجر کے طور پہ یا مینٹل کنڈیشن یا مینٹل ہیلتھ کے طور پہ اب یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر جو ہے نا آپ کو بھی قرار دے دیا جائے گا کہ یہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے اندر جو ہے آپ کو یہ ساری چیزیں سہ کر، یہ ساری چیزیں برداشت کر کے، مجھے آج بھی صلاح الدین ایوبی کی ایک بات بڑی یاد آتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی جو ہے نا اسلامی ہسٹری کے اندر جو ہے، مسلم ہسٹری کے اندر آپ جب بھی کہہ لیں کہ جن لوگوں نے رائز اپ کیا ہے، جن لوگوں نے ہسٹری لکھی ہے، جن لوگوں کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ مواد لکھا گیا ہے، صلاح الدین ایوبی ان لوگوں میں سے شامل ہے۔ صلاح الدین ایوبی جب وہ مصر کے اندر گورنر بن کے گیا نا، تو وہ اس کے جو انٹیلیجنس چیف تھا ابو سفیان تھا، تو وہ جب صلاح الدین ایوبی دیکھتا تھا، مسلمانوں کی حالت دیکھتا تھا، جو مختلف روز نئے چیلنجنگز آتے تھے، صلیبیوں کی طرف سے بہت سارے حملے ہوتے تھے، بہت ساری سازشوں کو وہ توڑتا تھا، جال توڑتا تھا، اور اس میں اپنے لوگ نکلتے تھے۔ تو جب وہ کبھی کبھی پھر وہ مایوس بھی ہوتا تھا، کبھی کبھی بندہ مایوسی میں بھی بات کرتا ہے، مایوس تو وہ نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اس کنڈیشن میں بات کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے اپنے انٹیلیجنس چیف کو جو ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بات سنو، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو صبح اٹھتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں، ان کو قوم کے مسائل اور جو قوم جس اسٹیج سے گزر رہی ہے اس کا کوئی ادراک نہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، ان کو بس صرف اپنی فیملی اور اپنے بارے میں، وہ اٹھتے ہیں، سوتے ہیں اور اپنا کام ختم کر کے پھر سو جاتے ہیں۔ وہ دنیا کے خوش قسمت، دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ترین لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو قوم کے مسائل کا پتہ ہے، وہ قوم کن حالاتوں سے گزر رہی ہے، کن مسائل سے گزر رہی ہے،
اور روز وہ اس سے لڑتا ہے اور اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ ناکام ہوتا ہے، پھر وہ ان کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ ناکام ہوتا ہے۔ اس کوشش میں، اس جنگ میں، ذہنی جنگ میں وہ بندہ مبتلا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان ہے اور وہ سب سے زیادہ مینٹلی طور پر ایک ٹارچر سے گزر رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑی تکلیف دہ اذیت ہوتی ہے۔ جو ہے ابو سفیان وہ جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے، مجھے اس کی لائن وہ بڑی یاد ہے کہ اس ملک کے اندر جن کو قوم کے حالات کا ادراک ہے، جو قوم کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چپ ہو جاتے ہیں، وہ ان کو ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں کر پاتے، روز ان مسائل کے سلوشنز بھی ان کے پاس ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں لیکن ٹھیک نہیں کر پاتے، وہ روز اس مصیبت سے، ذہنی کنفلکٹ سے گزرتے ہیں۔ وہ پاکستانی قوم کے اندر وہ جو لوگ ہیں وہ شدید جو ہے وہ عذاب میں ہیں، وہ عذاب میں ہیں، اور وہ لوگ جو اس سسٹم کا حصہ ہیں، اس سسٹم کے اوپر جو ہے اپنا حصہ وصول کر کے سو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر تو وہ بڑے خوش قسمت ہیں لیکن اصل میں وہی بد نصیب ہے۔ تو میں نے یہ بات آپ کو بتانی تھی۔ میرے وہ دوست جو مجھے اکثر جو مجھے نصیحتیں کرتے تھے، جو مجھے کہتے تھے کہ آپ ایز اے سائیکالوجسٹ جو ہے کیریئر جو ہے اس کو شروع کریں، آپ بڑا جو ہے وہ کام کریں گے، تو کیریئر اگر پیسے کمانے ہیں تو اور بڑے بڑے کیریئر ہیں، بندے ہم کما رہے ہیں، لیکن وہ کیریئر جس میں آپ کا پیشن ہو، وہ کیریئر جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ کیریئر جو آپ کر سکتے ہوں، لیکن اس کے اندر اگر آپ جب ملاوٹ کرنی پڑے گی نا تو وہ آپ سے نہیں ہوگا۔ تو مین ریزن بھی یہی ہے پاکستان کے اندر جو ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر اس پروفیشن کے اوپر کام نہ کرنے کی، کہ یہاں پر اگر آپ کام کریں گے نا تو آپ کو کام جو ہے، آپ کے کام کو نہ تو مانا جائے گا نہ ہی کرنے دیا جائے گا۔ تو یہ کمشنر پنڈی والی مثال سامنے ہے، جھوٹ بولا تھا تو وہ ذہنی مریض تھا، سچ بولا تھا تو وہ ذہنی مریض ہے، جھوٹ بے بولا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہی اس ملک کے اندر سائیکالوجی ہے، یہی اس ملک کے اندر کاؤنسلنگ ہے۔ ہوپ لیس کبھی بھی نہیں ہونا، ہوپ کا دامن پکڑے رکھیے گا، اور امید والے ہی اللہ کے ہاں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو نا امید ہو جاتے ہیں، ان کے نہ دنیا میں ان کے لیے کچھ ہے نہ آخرت میں۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے گا، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے مورچے پہ، اپنی اپنی سوچ کے ساتھ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کا سینہ گواہی دے گا، آپ کا اندر گواہی دے گا، آپ کا ضمیر گواہی دے گا۔ اگر آپ کا ضمیر جو ہے وہ یہ کہتا ہے، آپ کو آپ کی انر سیلف کہتی ہے، آپ انکانشیس میں آپ کے یہ خیالات آتے ہیں، آپ تو رانگ سائڈ پہ کھڑے ہیں، تو اپنے آپ کو درست کیجئے۔ جس دن ہم سب نے اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دیا تو انقلاب آپ کے باہر کھڑا ہے، وہ انقلاب نکل پڑے گا۔ تو مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔